وہ آئی بی اے کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم بی اے کر رہی تھی۔ ہماری دوستی سماجی وابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر سن 2015 میں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں پی یو ہاسٹل لائف میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریری شیئر کیا کرتا تھا۔ اسے میری تحریر اچھی لگی تو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں نے قبول کر لی۔ ہماری کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ میری فرینڈ لسٹ میں تھی۔ ہمارا پہلی بار فیس بک ان باکس میں رابطہ دسمبر 2018 میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2017 میں نیب میں ایک کلیدی عہدے پر سلیکٹ ہو چکی ہے اور شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں دولہے میاں؟ تو پتہ چلا وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور بس میٹرک پاس ہیں۔ اب مجھے بظاہر اس مس میچ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا کہ شادی کے معیارات پر بھی کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اس سے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہوں گا۔ کہتی موسٹ ویلکم، کبھی بھی گھر آ جاؤ یا آفس آ جاؤ۔ گزشتہ ہفتے میرا کسی کام سے لاہور چکر لگتا تھا تو میں نے اسے ملنے کا پلان کیا اور طے شدہ وقت پر ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع نیب کے دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر میرا موبائل جمع کر لیا گیا اور اس کے آفس 1 بجے میں متعلقہ آفس کا راستہ سمجھا دیا گیا۔ کوئی باہر کے تھے۔ خیر میں دستک دے کر دفتر میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی دفتر میں ایک سائڈ پر نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک عبایا ایک کرسی پر پڑا تھا۔ میری طرف اس کی کمر تو چپکے سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ خیر اس نے نماز پڑھی، میری طرف مڑی تو میں نے دیکھا وہ ایک شدید ترین خوبصورت لڑکی تھی، بنا کسی میک اپ کے۔ ایک پور نور چہرہ تھا، جیسے رحمت برس رہی ہو۔ اس کی ذات میں ایک عجیب سی روشنی اور عیب تھا۔ اسلام دعا کے بعد کہتی خطیب صاحب آپ کو کسی نے باہر روکا نہیں؟ میں نے کہا کوئی باہر تھا ہی نہیں۔ اتنے میں اس نے واش روم جا کر عبایا پہنا اور نقاب پہن کر واپس آفس میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور بیل دی تو ایک بھائی اندر آئے اور مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلافی مخلوق ہوں۔ میڈم نے اسے کچھ کہنے سے پہلے اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو اور چائے کے ساتھ پیزا منگواؤ۔ وہ باہر گیا تو پتہ چلا کہ میڈم مکمل پردہ کرتی ہیں۔ آج تک آفس میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ ہر نہ محرم سے پردہ ہے۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا، پھر اسی لمحے میں اندر آ گیا اور نہ نماز کے وقت کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے کہا معذرت قبول کریں، میں باہر رک جاتا، یہ صاحب دروازے پر ہوتے تو۔ کہتی اٹس اوکے، ایزی رہیں۔ میں نے بلا تاخیر سوال کیا کہ میڈم آپ کی شادی پر حیران ہوں۔ کہتی پوچھیں کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا جاب میں آنے کے بعد شادی ہوئی یا پہلے؟ کہتی جاب کے 1 سال بعد۔ میں نے کہا بچپن کا رشتہ طے تھا؟ تو کہتی سر کے ساتھ جس سے طے تھا اس نے ایک وفاقی منسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی جب میں بی بی اے کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھائی آپ کی کزن ہے؟ کہتی جی نہیں، میں یونیورسٹی لائف سے ان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو کہتی وہ پولیس سے ریٹائرڈ ایس پی تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اچھا یہ شادی کیسی ہوئی؟ کہتی میں 2013 سے اسی دکان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ جب ان دنوں کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گلے میں برائے نام بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے دن اپنے مگیتر سے ملتی تھی۔ ہم سینما میں جایا کرتے تھے۔ نہ کبھی بالوں میں کوئی اندر پڑتا کیچڑ لگایا، بال کھلے ہی رہتے۔ ہر ماہ کٹنگ کراتی تھی۔ ابو جی پولیس افسر تھے، سرکاری گھر تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر لاڈلی بہت تھی۔ خاص طور پر ابو جی مجھے شیمپو کہتے تھے۔ پہلے ساتھ امی جاتی تھی، پھر میں کبھی اکیلی ہی جانے لگی۔ اندرون انارکلی بانو ساڑی ہاؤس کے پاس ہی دکان ہے۔ پھر سلے ہوئے سلائی کپڑے لینے لگی۔ 2014 میں میرے جس کزن سے شادی ہونی تھی اس نے ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لی۔ اس کے مطابق اس کی ماں نے وہ رشتہ پوچھے بنا کیا۔ میں بی بی اے کے 4تھے سیمسٹر میں تھی۔ میں نے بات دل پر لے لی۔ 5ویں اور 6ٹھے سیمسٹر میں میرا سی جی پی اے بہت نیچے آ گیا۔ کھانا اور سونا سب چھوڑ دیا تھا۔ 6 ماہ ڈسٹرب رہے۔ ابو جی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کر جنت میں چلے گئے۔ یہ 2 ہاتھ سے مجھے اندر سے توڑ گئے۔ میری اس دنیا میں 2 خوشیاں تھیں، ابو اور منگیتر، اب دونوں ہی نہیں تھے۔ میں نے بی بی اے کے بعد ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میرے کپڑوں میں 2 بدلاؤ آئے۔ میری شرٹ تھوڑی لمبی ہو گئی، دوپٹہ بھی سر پر آ گیا، کبھی گلے میں رہتا۔ میں نے جاب کے اصول کو بھی فالو کرنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی پیریڈ میں 2 ٹیچرز کو ملا کر تقریباً 47 لڑکوں نے مجھے بلا واسطہ فیس بک سے رابطہ کر کے پرپوز کیا۔
میں فیس بک پر اپنی ہی تصویر لگاتی تھی، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بناتی تھی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے معذرت کرتی رہی، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کچھ کو بلاک کرنا پڑا۔ میری جاب ہو گئی، میں اپریل 2018 میں 1 سال بعد درزی کی دکان پر کچھ کپڑے دینے گئی۔ درمیان میں ایک اکثر برانڈ سے ہی لیتی تھی، دکان بند تھی۔ ساتھ والے درزی سے معلوم ہوا کہ بھائی عمرے پر گئے ہیں، 10 دن بعد آئیں گے۔ میں اسے نمبر دے کر آئی کہ جب آ جائیں تو انہیں کہنا فلاں ایس پی صاحب کی بیٹی آئی تھی، انہیں کال کر لیں۔ مجھے کوئی 15 دن بعد کال آئی کہ میڈم میں آ گیا ہوں، آپ آ جائیں۔ میں 1 ہفتے بعد 2 سوٹ بجوائے، نہ پہلے والا تھا، ٹھیک ہے یہ کال پر کہہ دیا۔ جب کپڑے بن گئے تو میں لینے خود گئی۔ کپڑوں کے ساتھ مجھے ایک عدد عبایا اور ایک بڑا سا رومال دیا گیا، جو عربی خواتین نماز کے وقت پہن لیتی تھی، بس چہرے کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ زیبو اسپیشل میرے لیے مکہ سے لائے تھے۔ رومال دیتے ہوئے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ پہن لیا کرو۔ وہ کہاں جانتے تھے میں نماز پڑھتی ہی نہیں، میں زندگی میں کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ کوئی گھر نماز پڑھتا تھا۔ کبھی جمعے کی نماز یا عید پر ابو جاتے، عیدگاہ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور دونوں چیزیں ساتھ لے آئی۔ ان کے مطابق وہ میرے لیے یہ 2 چیزیں اپنے شاگرد کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے تھے۔ عمرے کا ٹکٹ مارکیٹ میں میلاد کے سالانہ جلسے سے نکلا تھا۔ کہتی میں نہ جانے کیوں اسی شام اپنی زندگی کوئی دوسرا اور رومال بھی لے لیا۔ مجھے نماز کا کچھ حصہ بھول رہا تھا، تو نیٹ سے سرچ کیا، پھر عشاء بھی پڑھی، رات کو بھی عبایا پہن کر دیکھا، مجھے بالکل پورا تھا، شاید میرے ناپ کے مطابق الٹریشن کی گئی تھی۔ خیر میں نے غیر ارادی طور پر اگلے دن آفس جانے سے پہلے عبایا بھی پہن لیا، ایک دوپٹے کا حجاب بنا لیا، چہرہ کور نہیں کیا۔ میں نے آفس میں ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ آفس میں بیٹھے کلرک اور نائب قاصد کو کہا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں، وہ بھی آرڈر سمجھ کر چلے گئے اور خوش بھی تھے کہ میڈم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عصر کے وقت خود بھی چلے گئے کہ میڈم مسجد میں جا رہے ہیں۔ میں نے درزی کو کال کی اور دونوں چیزوں کے لیے دوبارہ بہت شکریہ کیا اور بتایا کہ عبایا پہن لیا ہے۔ اب ہر وقت میرے ذہن میں وہی بندہ گردش کرنے لگا، نہ جانے کیوں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں 2 ہفتے بعد اسے کال کی اور کہا آپ کسی دن میرے آفس آ سکتے ہیں؟ وہ کہتا آ جاؤں گا۔ ایک جمعے والے دن وہ میرے آفس آ گئے۔ اس نے عمرے سے آ کر داڑھی رکھ لی تھی اور سر پر ٹوپی تھی، مولوی والی لک تھی۔ عمر کوئی 33 سے 35 کے قریب ہوگی، مگر سمارٹ آپ کی طرح تھا اور ابھی بھی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہتا وہ امام مسجد ہے، مگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہم وادی سون سے ہیں، یہاں کرائے پر رہتے ہیں۔ میرا کام اچھا ہے، الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے پوچھ لیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے پوچھا کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ کہتا وہ بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اچھا کیسی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں؟ کہتا کعبہ پر پہلی نظر پڑی تھی تو کچھ کی دیگر دعائیں کے ساتھ کہا تھا آپ جیسی کسی لڑکی سے شادی کرا دینا میرے اللہ۔ آپ کا نام بھی لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی بس نمازی ہو، اتنی بڑی نہ بھی ہو۔ خیر ہے، اس ساری گفتگو میں اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا اچھا میرے جیسی ہو؟ کہتا ہاں آپ سے تھوڑی کم بھی ہو تو چلی جائے گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا اگر میں ہی ہو جاؤں تو؟ کہتا مذاق نہ کریں میڈم، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں کوئی دیکھوں گی لڑکی؟ کہتا جی ابا کی مشکل آسان ہو جائے گی، ہم دونوں ہی یہاں رہتے ہیں، کہیں رشتہ آئے، ہمیں سب پسند تھا، کرائے اور گھر کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کئی رشتے آئے، ہمیں سب پسند تھے، وہ کرائے کے گھر کا اعتراض کرتے تھے، یہ پہلے بتا دیجئے گا۔ کہتی ادھر وہ گیا، ادھر میں بھی گھر آ گئی، امی سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب امی کو پتا چلا انارکلی والا درزی ہے تو غصہ ہوئی کہ تم پاگل ہو، ایک درزی سے تمہیں بیاہیں گے ہم، اب کیوں عزت کا جنازہ نکالنا ہے سارے خاندان میں؟ عقل کے ناخن لو۔ میں نے کہا کہ کون سا خاندان جس خاندان کے لڑنے سے مجھے چھوڑ کر ایک امیر زادی سے شادی کر لی؟ مجھے اس خاندان میں بڑی گاڑی دے کر بیانے سے بہتر ہے مجھے زہر جلا دیں۔ میں نے کہا امی آپ ایک بار اس سے مل لیں، مجھے وہ پسند ہے، مجھے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ امی کہتی میں 100 بار ملی ہوں، چپ کر۔ میں نے اپنے ایک ماموں سے بات کی، وہ میرے اچھے دوست ہیں، آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ انہوں نے استخارہ کیا اور مجھے کہا کہ استخارہ اچھا ہے، میں باجی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دے کر آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ خیر دونوں خاندان ملے،
امی نے اسے گھر داماد بنانے کا سوچا۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے اپنے سسرال جانا تھا۔ 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا۔ 1 ماہ میں سادگی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے ابا ہماری شادی والے دن ہی مسجد والے امام کمرے میں شفٹ ہو گئے کہ ایک ہی تو کمرہ ہے اور ایک واش روم تھا۔ خطیب شادی کی پہلی رات گھر میں بس ہم دونوں تھے۔ اس کے شاگرد نے موتیوں اور گلاب سے مسحری لگائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اور رشتے والے کسی عزیز کے ہاں چلے گئے تھے۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں قبول نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی، 17 اسکیل کی ملازم اور میٹرک پاس درزی سے جذباتی شادی۔ آپ کو بات نہیں لگا کہ یہ فیصلہ غلط ہے؟ کہتی خطیب، میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا۔ میں پیزا کھانے لگا اور ان سے کہا، میڈم اب جلدی سے بتائیں، آپ بظاہر اس اب نارمل شادی سے واقعی خوش و مطمئن ہیں؟ چیزیں خوشی نہیں دیتی، فائز سیال کہتے ہیں، اللہ سے خوشی مانگو، اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو تو میں خوش ہوں۔ وہ بہتر جانتا ہے اس نے ہمارے لیے کسی بھی چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب، مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی عجلت میں تمہارا جیز کہاں بنائیں گے، خود ہی بنا لینا۔ خاندان والے لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کہ درزی سے کوئی چکر چل رہا ہے، جو اس سے یوں سب کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں چھوڑا، کبھی مجھ سے نہیں ملے وغیرہ، مگر میری امی اور ماموں میرے ساتھ تھے، کوئی چاچو یا پھوپھو لوگ میرے کام میں نہیں آئے۔ امی سے کہا کہ آپ پچھتائیں گی نہیں۔ ایک دن میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، جو بھی کیش نکلا، 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائی کے وقت پیش کر دیا۔ میں نے اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوایا۔ 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائی کے طور پر پیش کر دیا۔ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میرا اور میں آپ کا مال ہے، میں اور میرا مال آپ کا ہے۔ اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے، جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنوائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی ہے، ابھی دیکھا ہے، اب کہاں سے لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، چھوڑیں، انگوٹھی کام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے پیسے اور چیک لینے سے انکار کر دیا کہ گھر کی کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جگہ میں اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے ایک گاڑی لے لیں۔ میں تو بائک پر ہی ٹھیک ہوں اور مجھے حق مہر کا 50,000 کیش دے دیا۔ یہ حق مہر انہوں نے خود لکھوایا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار شادی سے اگلی صبح سسرال میں فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکے تھے، مگر فجر کے وقت اٹھ نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارا بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ گئے اور کہنے لگے، آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا، میں تو ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ کہتے، اچھا، پھر تو اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پر چلا جاؤں گا۔ میں کہتے کہتے چپ کر گئی۔ آپ نہ جائیں، خیر مجھے کہتے ہیں کہ نئی نیلی دلہن سے کیمپ کروایا نہیں جاتا، ابا جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہے، ورنہ چھوٹی بہن کو رکھ لیتے ہیں تو چند ماہ تک آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ کھانا پہلے میں بناتا تھا، اب بھی بناؤں گا۔ میرے شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتے تھے، اب بھی کریں گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے، وہی ابا جی کو مسجد کھانا دے کر آیا کرے گا، گھر میں آتا جاتا رہے گا۔ 15 سال کا بچہ تھا۔ کپڑے لانڈری سے پہلے بھی دھلاتے تھے، اب بھی دھلائیں گے۔ لانڈری والی آنٹی ہفتے کی شام سب کپڑے لے جائیں گے، اتوار شام کو گھر ہی دے جائیں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، آپ کھانا بنائیں، مجھے کچھ آتا ہے، باقی سب سکھا دیں۔ کہتے، کھائیں گی تو اچھا لگے گا، بنانے کی بات نہ کریں، یہ رسم پوری کرنے دیں۔ ابھی ناشتہ بناتا ہوں، بتائیں کیا کھاتی ہیں؟ میں نے کہا، ناشتہ تو کم ہی کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، مل کر بناتے ہیں۔ تو وہ مان گئے، مگر مجھے کچن میں برتن پکڑانے کے سوا کچھ کرنے نہیں دیا۔ 3 ماہ تک میں کھانا بنانے میں ماہر ہو گئی۔ اب کبھی میں بناتی ہوں اور کبھی وہ بناتے ہیں۔ روٹی تو وہی بناتے ہیں یا ان کا شاگرد، تو وہ بھی بنا لیتا ہے۔ روٹی تو وہی بناتے ہیں یا ان کا شاگرد، اگر وہ ہوں تو وہی بنا لیتے ہیں۔
مجھ سے ابھی کچی رہ جاتی ہے، کہیں کہیں سے جلدی سیکھ لوں گی۔ خیر وہ اس دن دکان پر خود ہی نہیں گئے اور اگلے دن لیٹ گئے، جلدی واپس آ گئے۔ میں شادی کے بعد پہلی بار ایک ہفتے بعد اپنی سے ملنے ان کے ساتھ ان کی بائک پر آئی۔ میرا ناشتہ کوئی نہیں لے کر آیا، مکلاوا گیا، ان سب رسموں سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ یہ سب بھی مجھے فضول ہی لگتا تھا، تو امی کو منع کر دیا۔ ہم 2 گھنٹے امی پاس رہے۔ امی بہت خوش دیکھ کر امی نے مجھے تسلی دی کہ آپ میری طرف سے بے فکر۔ امی نے انہیں بھی واپس آنے پر گلا لگایا اور ماتھا بھی چوما۔ ہم واپس آ گئے، وہ بھری ہوئی آنکھوں سے گویا ہوئے۔ جس دن مجھے آفس جانا تھا اس دن انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی رکشہ لگوا دیا کہ وہ بھی لے جایا کرے گا اور لے بھی آیا کرے گا۔ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے 10,000 روپے دیے کہ آپ کو ماہانہ نہ ملا کرے گا، آپ کی ذاتی ضروریات کے اگر ختم ہو گئے تو مانگ لوں، رکشے کا کرایہ بھی میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے، گھر کا سب خرچہ ان کے ذمے ہے، جاب کرنا آپ کی مرضی ہے، جب تک چاہیں کریں، جب چاہیں چھوڑ دیں، کہ الحمدللہ 70,000 سے 1 لاکھ تک ماہانہ کما لیتا ہوں، ایک دو بار اس سے 3 گنا کما لیا کر جاتا ہے۔ 20,000 کام بھیجتا ہوں، باقی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں ایک اور کاریگر بٹھانے والا ہوں، آمدن بڑھ جائے گی، مزید 10 سے 20,000۔ خطیب وہ 10,000 میرے لیے 10 کروڑ سے قیمتی تھا کہ ان میں 1,000 اور کچھ 500 اور کچھ 100 کے نوٹ بھی تھے۔ اتنی خوشی تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ مجھے میرے لیے ایک کلیگ یاد آ گئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی، میرا ATM کارڈ میرے خاوند کے پاس ہے، میں واپس کیسے لوں؟ ان سے کوئی بہانہ بنا دے۔ اور خاوند 16 اسکیل میں انسسٹنٹ تھے۔ مجھے میرے انتخاب پر اس دن بہت فخر ہوا۔ کہتی لڑکی اور والدین کو شادی کرنے میں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی غلطی شادی کو 25 سال عمر سے لیٹ کرنا، کہ اس کے بعد معیار کی باتیں کرنے لگتی ہیں لڑکی اور لڑکا بھی۔ مجھے ترس آتا ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کی منتیں کرتی ہیں، ہم سے شادی کر لو، اپنے گھر بات کرواؤ۔ ان کی جاب یا مزید اچھی جاب کے انتظار میں کئی سال تباہ کر لیتی ہیں۔ لڑکی چاہے خود بات کر لے مگر نکاح کی بات کرنے سے ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اسی اثنا میں اثر ہو گئی اور میں نے کہا باقی بات نماز کے بعد کرتی ہیں۔ میں مسجد چلا گیا، میں اثر پڑھ کر آیا تو وہ بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا میری باتیں ایک بار سن دیں پھر کہانی ختم کریں۔ کہتی جی سر کہیں۔ میں نے کہا مجھے تو آپ کے پاس ہی EMA میں جانا ہے، آپ کو گھر جانا ہے تو بات کو کنکلوڈ کر دیں۔ دوسری بات مجھے اجازت دیں کہ اس کہانی کو پبلک کر سکوں، کہ ہم اپنے تجربات سے کسی کو گائیڈ کر سکیں تو یہ کئی من کی نیکی ہوگی۔ انشاءاللہ بڑے فرشتے اسے نیکیوں میں اٹھا کر رکھیں گے۔ میرے جیسے سمارٹ فرشتے بھائی جان سے نہیں اٹھائی جانی، آپ دیکھ لینا۔ تیسرا آپ کے خاوند سے ملنے کا شوق ہے، کوئی وقت ان سے بھی لے دیں۔ کہتی آپ کو اجازت ہے، پبلک کر لیں، میرا نام نہ لکھیے گا، باقی آپ پہچان چھپا لیں گے، وہ میں جانتی ہوں۔ دوسری بات آپ 5 اکتوبر کی شام ہمارے گھر آ جائیں، ان سے ملنے، آپ کا تعارف کرا دیا تھا، ایک بار آپ کا سٹیٹس پڑھ کر انہیں بھی سنایا تھا۔ ان کی دکان پر وہ آپ کے وقت دے سکیں گے، ان کی دکان پر وہ آپ کو وقت نہیں دے سکیں گے، نہ ہی وہاں اتنی جگہ ہے۔ میں نے کہا اوکے، 5 اکتوبر شام 7 بجے ڈن۔ میں نے کہا اب آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ ایک لڑکی کو شادی کے لیے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ بولی خطیب صاحب لڑکی کی کون سنتا ہے، والدین ہی رشتہ طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا تھا اس فیصلے سے پہلے؟ کہتی سر میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، یہ سچ ہے، مگر ان کی آمدن کا 3rd پرسن سے پتہ کرایا تھا، مجھے 1 لاکھ تک بتائی تھی۔ مجھے جوائنٹ فیملی سسر نندوں جٹھانیوں اور دیوندوں کے جنجال میں پورا نہیں رہنا تھا۔ یہاں آئیڈیل سچویشن تھی، لڑکے کے ابا ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ نماز پڑھاتے ہیں، تو ٹیپیکل مولوی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے ان کا استخارہ کروایا کہ استخارہ اللہ سے ڈائریکٹ مشورہ ہے، آپ کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے، جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو باتیں بتا دیتے ہیں جو آپ کی اگلی پارٹی یا قریبی دوست بھی نہ بتا سکے یا اسے بھی نہ پتا ہو۔ میرے استخارے میں آیا کہ صاف پانی ہے، اس میں ایک بالکل بھی سفید مچھلی ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سرکل میں ایک عام عالم سے
پوچھا تو کہتے اس کا کردار پاک ہے، صاف پانی کافی تھا، صاف پانی مچھلی کردار کی پکیزگی، اور اس کی صحبت بھی اچھی ہے، کہتے سر اشتکارا ضرور کریں، رشتہ طے کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں، آس پاس اس لڑکے کے معاملات کا پتہ کر لیں، اس کا لین دین یا برتاؤ ویسا بھی ہو، خاندان میں تو پتہ ہوتا ہے مگر خاندان سے باہر کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے بہتر ہے کچھ وقت پرکھا لیں، خاندان میں ان رشتہ داروں سے نیا رشتہ نہ جوڑیں جن سے آپ کے والدین کی کبھی بن نہ پائی ہو، اولاد ساری عمر تانے سنتی رہتی ہے، لڑکا بہت زیادہ نہ صحیح آج کل کے دور میں 50,000 کم سے کم کماتا ہو، اس کے لڑکی کے لیے جو تھوڑا پڑھا لکھی ہو، گھریلو لڑکی اس سے ہاف پر بھی خوش ہوگی۔ سر ایک بات پکی دیکھیں، لڑکا ہڈ حرام نہ ہو، عام طور پر امیر لڑکا دیکھ کر رشتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ساس سسر سے پیسے لینے پڑتے ہیں، ساری عمر اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی، اگر بیوی کمانے والی مل جائے تو اس کی ساری مردانہ غیرت مر جاتی ہے، بیوی کا ATM اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی اس سے مانگ رہی ہوتی ہے اور بچوں کو دے کر زندگی گزار لیتی ہے، ساری عمر وہ خامد کی کمائی کی خوشی فیل ہی نہیں کر پاتی۔ ایک انتہائی اہم بات، آج کل شادی سے پہلے ہمیں کوئی پسند آ جاتا ہے، ہم اسی کو پسند آ جاتے ہیں، مگر وہ تعلق اگر نکاح میں نہیں آ سکا تو اسے مکمل ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ شادی کے بعد بھی چاہے لڑکی ہو یا لڑکی وہ اپنے محبوبہ یا محبوب سے اپنے عشق سے رابطہ نہ رہے۔ بے شمار گھر اجڑنے میں ایک وجہ یہ بھی خیانت ہے، 99% لڑکیاں شادی کے بعد بھی اسی مرد کو اپنی دنیا جہان سمجھ لیتی ہیں، جن سے جیسے بھی بیاہ دی جاتی ہیں، وہ بندہ چاہے تو ایک پودے کی طرح اپنی بیوی کو محبت سے جیسے بھی چاہے رکھے، شکل میں تراش لے وہ اسی روپ شکل میں ڈل جائے گی، وہ اسے چھوٹے بڑے جیسے کپڑے پہن لے لیکن خیانت نہ کرے، بس اس کا ہو کر رہے، جیسے اپنی محبوبہ کی تعریفوں کے فلاوے ملاتے ہیں، نہ مرد سے کسی مفوق العقل مخلوق سے ملا، دیتے پریاں بھی حیران ہونی ہوں گی کہ چولیاں کہاں سے سیکھیں پاکستانی عاشقوں نے، اس سے 50% کم اپنی بیویوں کی تعریف و تحسین کر دیں تو یقین مانو اس کی سانس میں سانس لے۔ میں اپنے خاوند سے عشق کرتی ہوں، خطیب اس کی وجوہات اور بھی ہیں، مگر سب سے بڑی کہ وہ بس میرے ہیں، شادی سے پہلے بھی ان کا کوئی سین نہیں تھا، اور اب تو مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی مثال دی تھی، شاید کوئی آپ جیسی ہو، نہیں تو آپ ہی دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا، وہ اپنی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو، میرا دامن بہت چھوٹا ہے، جتنی خوشیاں اللہ نے دی ہیں، کہتی سر آپ نے رب نے بنا دی جوڑی فلم دیکھی ہے، میں نے کہا کوئی 8 سے بعد، کہتی اس میں 2 کردار ہیں، ایک ماچو ٹائپ بندہ ہے جو لڑکی کو ڈانسنگ کلب میں ملتا ہے اور دوسرا جینٹل مین ہے جس سے اس کی حادثاتی شادی ہوتی ہے، سر شادی جینٹل مین سے ہی کرنی چاہیے نا کہ ماچو سے، ماچو ٹائپ لڑکے ریئل لائف میں بہت بھیانک چہرہ دکھاتے ہیں، ان کا ماچو بن کبھی بھی نہیں جاتا، اور جینٹل مین بیوی کے ڈانسنگ کلب کی فیس ناشتے کی میز پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ رکی اور بولی سر آخری 2 باتیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ شادیاں خاندان سے باہر کا رواج عام ہونا چاہیے کہ دوسرے خاندان کے مینرز آپ کو پتہ لگتا ہے، جیسے ہم جنجال پورے میں بڑے ہوئے، امی اور دادی بھی کبھی نہیں بنی، یہ انہیں گالیاں دیتی رہیں، جب امی ذرا پیاری پیار ہوتی تھی تو دادی ان کا جینے جلانے والی باتیں کرتی تھی، اور ایسا ہی اکثر ساس کرتی ہے، بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، لڑکی کو شادی کے بعد چند دن سسرال میں رہنا چاہیے، پھر اسے چاچا یا ایک کمرے کے فلیٹ یا کوارٹر میں شفٹ کر دیا جائے جہاں اسے کچھ وقت مل سکے اسے خامد سے جڑنے کا، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو وہ خامد برداشت کر لے گا، مگر سسرال والے ان کا تماشا لگائیں گے، اس کا جی چلائیں گے کہ اسے روٹی پکانی کھانا بنانا ماں نے نہیں سکھایا، جیسی ماں ویسی بیٹی وغیرہ کا سین آنا ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہانیاں اپنی بہت اچھی دوستوں کی سن چکی ہوں جو ساتھ شادی سے پہلے بڑے دعوے کرتی ہے، اس نے ہی بیٹے کو ایسے بھڑکایا کہ اس کی طلاق کرا دی، بس انہا کا مسئلہ بنا کر، ہاں لڑکی ہر وقت ڈرتی رہے، ہر جائز ناجائز بات پر جی جی کرتی رہے، میکے سے کچھ نہ کچھ لے جاتی رہے، تو ساس بڑی رہتی ہے، ساس کا یہ گھٹیا روپ ہماری سوسائٹی کے 50% گھروں میں موجود ہے، اور لولو ٹائپ نام نہاد مرد بڑی باتیں کرنے والے گھر اپنی امی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ زیادتی نہ کیا کریں، کہتے ہیں امی کو جھوٹا کیسے کریں، تم ہی برداشت کرو، یہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ خطیب کون سی ماں اپنی اولاد کی خامیاں تلاش کرتی ہے، کون سی ماں اولاد کا دل دکھاتی ہے،
کون سی ماں جو اولاد سے جنگتی محاذ قائم کر لیتی ہے؟ کسی جانور کی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جیسا ہمارے معاشرے کی ساس کرتی ہے۔ لڑکیاں یا خودکشی کر لیتی ہیں یا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ اس لعن میں ان اب نارمل بچے پیدا کرتی ہیں اور ساری عمر ایک قید میں گزارتی ہیں۔ لڑکی کی ماں دیکھتے ہیں لوگ خطیب، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے لڑکے کی ماں کے لچھن بھی دیکھے جائیں۔ جو جتنی میٹھی ہوگی اتنا ہی تیز چیر چار چور کرے گی۔ میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ معصوم لڑکیاں ہنسنا تو کیا رونا بھی بھول جاتی ہیں۔ ایسے ظلم ساز کرتی ہے کہ وہ نہ سہ سکتی ہیں اور نہ بتا سکتی ہیں۔ کیا ماں باپ کی عزت کو برا دن کیے جائیں؟ اور خبردار، آپ نے میری بات میں کوئی کمی پیشی کی تو میں نے کمنٹ بھی کرنا دینا ہے کہ جناب خیانت کر گئے۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، لفظ بہ لفظ سچ لکھوں گا۔ میں نے کہا میڈم، ساری ساس ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولے جی جتنا بھی پولیس ملازمین یا اکاؤنٹ آفس والے یا سنیارے ہوتے ہیں اسی رشوں کی ساس بھی لاگو کرتی ہیں۔ بے شک اچھی ہوں گی مگر گھر کے 2 پورشن کر لیے جائیں۔ اوپر آپ رہیں نیچے سسرال، مگر ایک ہی گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب عدم برداشت ہے۔ لڑکیوں میں اور ساسوں میں منہ بھی زیادہ کھول لیے ہیں۔ جہیز لینے کے لیے تو طلاق خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، مگر وہی بات کہ کچھ اچھے جیسے پولیس والے ویسے بھی اپنی ساس اچھی پائی جاتی ہے۔ خطیب صاحب، یہ باتیں کسی ڈسکشن میں نہیں آتی، اب ویسے ہی بڑے مشہور ہیں۔ اب نارمل ٹاپک ڈسکس کرنے میں یہ بھی کریں کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ بیتے یا جس بیٹی پر ظلم ہو، پتہ اسے ہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنے سرکل میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ درزی سے شادی کوئی جذباتی فیصلہ نہ، خدا ترسی تھی۔ اپنے چاچو کو گھر لا کر GLI لے کر جانا تو چاچی کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ مجھے سونے کے کڑے نہیں ڈالے، میری بیٹیوں کو کیا ڈالا ہے؟ مکلاوے کے کپڑے کس برانڈ کے ہیں؟ اور چاچا کا بیٹا نکھٹو دکاندار کرائے پر بڑا رئیس بنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، نہ کبھی کرے۔ غصہ اتنا ہے جیسے خام اس سے زہر لیتا ہو۔ بڑے شہریوں میں اپنے گھر کی شرط ہوتی ہے، یہ بکواس ترین شہر ہے۔ لاہور میں گھر بنانا آسان نہیں ہے۔ لڑکا اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں تو کر دیں رشتہ، اللہ توکل کرے گا، بن جائے گا گھر۔ اب گھر کے لیے ہی پیسے جمع کر رہے ہیں، 29 لاکھ ہو گیا۔ 2 سال سے 4 سال میں تنخواہ جمع ہو گئی تو انشاءاللہ گھر لے لیں گے۔ میں نے کہا آپ تنخواہ لگاتی نہیں ہیں؟ کہتی قسم کر لو، جس دن سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی ATM پر نہیں کی۔ جائز PCO وغیرہ لوڈ اور ماہانہ 10,000 کے علاوہ کرواتے ہیں۔ 83 سال تنخواہ ہے، 1 سال سے بینک میں ہی پڑے سب پیسے۔ اس درویش آدمی نے آج تک ہی نہیں پوچھا تنخواہ کتنی ہے، مجھے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ پیسے تو نہیں چاہیے، اور میں بھی اس گھر کا سرپرائز دینا چاہوں گی۔ خطیب ایک بات سنو اور چلتے ہیں کہ شادی کے بعد 1 سال تک بچہ پلان نہیں کرنا چاہیے، کہ 1 سال میں کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا